بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور باوقار بہنوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض اوقات انسان کا اپنا ہی کوئی بولا ہوا جملہ، اپنی ہی کہی ہوئی کوئی بات اس کے ہنستے بستے گھر کی خوشیاں اور سکون چھین لیتی ہے؟ ہم اپنے سادہ دل میں یا خوشی کے جوش میں یا محض محبت کے اظہار میں اپنے گھر کی کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے راز لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں جنہیں سنبھال کر رکھنا ہماری ذمہ داری تھی۔ پھر وقت گزرتا ہے اور ایک دن اچانک ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی برکت چلی گئی، آپس کی محبتوں میں تلخی کھل گئی اور خوشحالی کو نظر بد لگ گئی۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ امانت صرف وہی ہوتی ہے جو کوئی انسان ہمیں نقد رقم یا کوئی سامان سنبھالنے کے لیے دے، لیکن شریعت اسلامیہ اور عقل سلیم کی روشنی میں ہمارے گھر کا سکون، ہمارے گھر کے راز، ہماری مالی حالت اور ہمارے اپنوں کا اعتماد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی امانت ہے۔ جب ہم ان امانتوں میں غفلت برتتے ہیں تو بلا وجہ کے فتنے، حسد اور ذہنی اذیت ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں گھر کی ایسی ہی 3 عظیم امانتوں کی حقیقت کھول کر رکھیں گے جنہیں سنبھالنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، اگر کوئی آپ کا کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، کوئی آپ سے کتنا ہی اسرار کر کے کیوں نہ پوچھے۔ یہ 3 باتیں کبھی کسی کے سامنے نہیں کھولنی چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک بہت توجہ اور دل کے کانوں سے سنیے، کیونکہ جن باتوں کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے گھر کی حفاظت اور آپ کے مستقبل کے سکون کی ضامن ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رشتوں کا نعم البدل اور گھر کی صورت میں ایک محفوظ پناہ گاہ عطا فرمائی ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان دنیا بھر کی تھکن، پریشانیوں اور چیلنج کو باہر چھوڑ کر امن و سکون کا سانس لیتا ہے، لیکن یہ سکون اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک گھر کی 4 دیواری کی عزت اور اس کے راز اندر ہی محفوظ رہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کا غبار ہلکا کرنے کے لیے یا اپنوں پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ باتیں پھیلا دیتا ہے جو صرف اس کی ذات یا اس کے گھر والوں تک محدود ہونی چاہیے تھی۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلی عظیم امانت کی، اور وہ امانت ہے گھر کے اندرونی راز، آپس کے جھگڑے اور میاں بیوی کی باتیں۔ ہمارے دین اسلام نے پردہ پوشی کو بہت عظیم فضیلت دی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس انسان کے عیب کو ڈھانپتا ہے، اسے سرد و گرم سے بچاتا ہے اور اس کی زینت بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی خامیوں، اندرونی تلخیوں اور نجی باتوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ یہ بن چکا ہے کہ گھر میں معمولی سا اختلاف ہوا نہیں اور فون اٹھا کر میکے، سسرال، دوستوں یا رشتہ داروں میں بات پھیلا دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میاں بیوی کا آپس میں صلح اور سمجھوتا تو ہو جاتا ہے، لیکن جو بات باہر نکل چکی ہوتی ہے وہ لوگوں کے ذوق کا سامان بن جاتی ہے۔ لوگ آپ کے سامنے ہمدردی جتلاتے ہیں، لیکن پس پشت آپ کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے یا موقع ملنے پر طعنہ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی نجی باتوں اور رازوں کو افشا کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔
صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک درجے کے اعتبار سے سب سے برا وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور بیوی اس کے پاس آتی ہے، پھر وہ اس کے راز لوگوں میں جا کر بیان کرتا ہے۔ ذرا سوچئے ہمارا دین کس قدر باریکی کے ساتھ ہماری عزت اور ہمارے گھر کے سکون کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک حقیقی زندگی کی مثال دیکھیں۔ ایک صاحب تھے جن کے گھر میں معمولی گھریلو ناچاکی ہوئی۔ شوہر نے غصے میں آ کر اپنے چند دوستوں کے سامنے بیوی کی کچھ خامیاں بیان کر دیں۔ چند دنوں بعد میاں بیوی میں صلح ہو گئی، معاملے ختم ہو گئے، لیکن دوستوں کی نظر میں اس بیوی کی عزت ہمیشہ کے لیے کم ہو گئی۔ جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہے، دوست مذاق ہی مذاق میں وہ پرانی باتیں چھیڑ دیتے ہیں، جس سے اس شخص کو شدید شرمندگی اور دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کی پہلی امانت یعنی اپنے گھر کے راز کی حفاظت نہیں کی۔ رازداری صرف میاں بیوی تک محدود نہیں بلکہ پورے گھر کی باتوں پر محیط ہے۔ گھر کے اندر کس کی کس سے نہیں بنتی، گھر کا کون سا فرد کس بات پر ناراض ہے، یہ باتیں باہر نکلے گی تو دشمن یا حاسد اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ جب ہم اپنے گھر کی کمزوریاں باہر والوں پر ظاہر کر دیتے ہیں تو ہم خود دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کی بنیادوں کو ہلا دے۔ لیکن میرے محترم ناظرین، یہ تو صرف پہلی امانت تھی، جبکہ ابھی وہ دوسری امانت باقی ہے جو آج کے اس معاشی اور مادیت پرست دور میں سب سے زیادہ ضائع کی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہنستے بستے روزگار اور منصوبے تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسری عظیم امانت ہے آپ کی مالی حالت، آپ کی آمدنی اور آپ کے آنے والے منصوبے۔ آج کے دور میں انسان کی سب سے بڑی آزمائش حسد اور نظر بد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں خبردار کرتی ہے کہ انسان کی نظر میں کتنی تاثیر اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی نعمت سے نوازے، آپ کا روزگار اچھا چل پڑے، آپ کے پاس پیسہ آنے لگے یا آپ کوئی نیا کاروبار، گھر یا گاڑی خریدنے کا منصوبہ بنا رہے ہوں، تو ہر ایک کے سامنے اس کا دھندرا نہ پیٹیں۔ لوگ ظاہر میں آپ کی کامیابی پر مسکرائیں گے، مبارکباد دیں گے، لیکن اکثر دلوں میں حسد اور جلن کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ انسان کا نفس بڑا کمزور ہے۔ کبھی کبھی انسان چاہ کر بھی اپنے اندر کی جلن کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس کی یہی حاسدانہ نظر آپ کے منصوبے کو بننے سے پہلے ہی بگاڑ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت حکمت سے بھرپور فرمان مبارک ہے، جسے امام طبرانی اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے کہ اپنی ضرورتوں اور مقاصد کی تکمیل کے لیے رازداری سے مدد لو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم حکمت ہے اس فرمان نبوی میں۔ یعنی جب تم کوئی نیا کام شروع کرنے لگو، کوئی منصوبہ بناؤ، تو اسے تب تک راز رکھو جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ گاڑی خریدنے کا سوچا بعد میں جاتا ہے، سوشل میڈیا پر یا محفلوں میں اس کا چوں چوں چرا پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ کام رک جاتا ہے یا اس میں نقصان ہوتا ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ
اس بات کی بہترین اور روشن ترین مثال ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک سچا اور مبارک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدے کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود ایک نبی تھے اور انسانی نفسیات و حکمت سے واقف تھے، انہوں نے فوراً فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ انبیاء کی اولاد تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ خواب کی عظمت سن کر ان کے دلوں میں حسد پیدا نہ ہو جائے۔ جب ایک نبی اپنے بیٹے کو حسد سے بچانے کے لیے بھائیوں تک سے راز چھپانے کی ہدایت فرما رہا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم کیوں اپنی ہر خوشی، ہر آمدنی اور ہر منصوبے کی خبر دنیا بھر کو دینے پر تل جاتے ہیں؟ ایک سچا واقعہ سنیے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ ایک نوجوان نے بہت محنت کر کے بیرون ملک جانے کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جب اس کا ابتدائی مراحل طے پائے گئے تو اس نے خوشی کے مارے اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں میں یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ وہ عنقریب ایک بہت بڑے ملک جا رہا ہے اور وہاں لاکھوں کمائے گا۔ ابھی ویزا ہاتھ میں نہیں آیا تھا کہ اس کی باتیں سن کر کچھ لوگوں کے دل میں حسد پیدا ہوا اور کچھ نے بلا وجہ اسے چہمگیاں کیے یا اسے رکاوٹیں کھڑی کیے کہ آخری مرحلے پر اس کا کاغذی عمل رک گیا اور ویزا منسوخ ہو گیا۔ وہ نوجوان بات میں ہاتھ ملتا رہ گیا، کاش اس نے اپنے منصوبے کو راز رکھا ہوتا اور کام مکمل ہونے کے بعد لوگ خود ہی دیکھ لیتے۔ یاد رکھیے، اپنی مالی حالت اور آمدنی کو چھپا کر رکھنا بخل یا کنجوسی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کے عین مطابق حکمت اور عقل مندی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رزق کی کشادگی دی ہے تو اس کا شکر خاموشی سے ادا کیجیے، غریبوں اور مساکین کی مدد کیجیے، لیکن محفلوں میں بیٹھ کر اپنی آمدنی کے اعداد و شمار بتانے سے گریز کیجیے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ سننے والے کی کیا معاشی حالت ہے اور اس کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی مالی حالت تنگی کا شکار ہے، آپ پر قرض ہے یا رزق میں کمی ہے، تو ابھی اس کا رونا ہر ایک کے سامنے نہ روئیں۔ جب انسان لوگوں کے سامنے اپنی غربت اور تنگی کا گلہ کرتا ہے تو وہ مخلوق کے سامنے خالق کا گلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی معاشی تنگی صرف اپنے رب کے سامنے پیش کیجیے، سجدوں میں روئیے، نماز حاجت پڑھیے اور استغفار کی کثرت کیجیے، کیونکہ رزق کے خزانے اسی کے پاس ہے۔ لوگوں کے بتانے سے آپ کی تنگی دور نہیں ہوگی، بلکہ لوگ آپ کو حقیر سمجھنے لگیں گے۔ میرے محترم اور پیارے ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس تیسری امانت کی طرف جو تمام امانتوں کا نچوڑ اور بنیاد ہے، لیکن ابھی یہ تیسری امانت باقی ہے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر اور غفلت برت کر اپنی زندگی کا سکون، گھر، برکت اور اپنوں کا پیار ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ وہ تیسری عظیم امانت ہے گھر کا باہمی اعتماد، عزت اور افراد خانہ کی پردہ پوشی۔ ایک گھر صرف اینٹ اور گارے سے نہیں بنتا، بلکہ وہ بنتا ہے رشتوں کی اعتماد، باہمی احترام اور محبت سے۔ جب ایک گھر میں باپ، ماں، بہن، بھائی، میاں اور بیوی ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ گھر دنیا کی سب سے محفوظ ترین جگہ بن جاتا ہے۔
لیکن اگر گھر کا کوئی فرد اپنے گھر کے کسی دوسرے فرد کی غلطی، خامیاں یا کمزوریاں باہر جا کر بیان کرنے لگے تو وہ اعتماد کا شیشہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہے کہ ساس بہو کی برائیاں باہر جا کر رشتہ داروں یا پڑوسیوں سے کرتی ہے، اور بہو اپنے سسرال والوں کی باتیں اپنے میکے یا سہیلیوں میں کرتی ہے۔ بھائی بھائی کی کمزوریوں کا ذکر محفلوں میں کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے اپنے گھر کا فرد میری باتیں باہر پھیلا رہا ہے تو وہ اس سے دور ہونے لگتا ہے، دلوں میں بغض اور دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تمہارے بھائی یا گھر کے کسی فرد سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی بشارت ہے۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کو نظر انداز کریں، ان کے رازوں پر پردہ ڈالیں اور انہیں تنہائی میں پیار و حکمت سے سمجھائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ لیکن اگر ہم باہر والوں کے سامنے اپنے گھر والوں کو رسوا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھی پردہ اٹھ جائے گا اور ہم کہیں کے نہیں رکیں گے۔ ایک سچی اور سبق آموز مثال دیکھیے۔ ایک بوڑھے باپ سے بوڑھاپے میں کچھ بھول چوک یا ایسی عادت سرزد ہو جاتی تھی جو بچوں کو پسند نہیں تھی۔ ان کے ایک بیٹے نے اپنے دوستوں کے سامنے والد کی اس بھولنے کی عادت اور ان کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بیٹا خود صاحب اولاد ہوا۔ کچھ سالوں بعد وہی بیٹا جب بوڑھا ہوا تو اس کے اپنے بچوں نے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا اور محفلوں میں اس کا مذاق اڑایا۔ مکافات عمل دنیا ہی میں سامنے آ گیا۔ جو عزت اور پردہ اس نے اپنے والد کو نہ دیا، وہ اس کی اپنی اولاد نے اسے نہ دیا۔ اس لیے شریعت مطہرہ کا اصول اعتدال اور حکمت پر مبنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر گھر میں کوئی واقعی شدید ظلم یا شرعی مسئلہ ہو تو خاموش رہا جائے اور کسی عالم یا معتبر بزرگ سے مشورہ نہ لیا جائے۔ ضرور لیجئے، لیکن صرف اسی شخص سے مشورہ لیں جو دیندار، خیر خواہ، حکمت والا ہو اور جو آپ کی بات کو راز رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہر ایک کے سامنے اپنے گھر کا دکھڑا رونا حکمت نہیں بلکہ حماقت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، ان تینوں امانتوں یعنی گھر کے راز، مالی حالت و منصوبے اور باہمی اعتماد و پردہ پوشی کی حفاظت کرنا اصل میں اپنے گھر کی خوشحالی اور ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ جب ہم ان اصولوں پر عمل کریں گے تو ہمارے گھروں میں سکون کی ہوائیں چلے گی، حسد اور بغض کی آگ بجھ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ آئیے آج کے اس بیان کا خلاصہ اپنے دلوں میں نقش کر لیں۔ پہلی بات، اپنے گھر کے اندرونی مسائل، میاں بیوی کے تعلقات اور آپس کی تلخیاں کبھی باہر والوں پر ظاہر نہ کریں۔ اپنے گھر کے کپڑے چوراہے پر نہ دھوئیں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس پر خاموشی سے شکر ادا کرے۔ اپنے آنے والے منصوبوں اور آمدنی کے اعداد و شمار کو راز رکھیں۔ حسد اور نظر بد سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرے کہ کام پورا ہونے تک رازداری اختیاری کی جائے۔
تیسری بات، اپنے گھر والوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، آپس کے اعتماد کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں۔ اگر گھر کے اندر سکون اور پردہ ہوگا تو باہر کی کوئی طوفانی ہوا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر اپنے رب کے حضور نہایت عاجزی سے دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اے تمام جہانوں کے مالک، ہم تیرے عاجز اور گنہگار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو امن، سکون، محبت اور برکت کا گہوارہ بنا دے۔ اے باری تعالی، ہمیں اپنے گھروں کے رازوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق اور عقل سلیم عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ اور دکھاوے کی بیماریاں دور فرما دے۔ اے پردہ پوش رب، ہمارے عیبوں پر، ہمارے گھر والوں کی خامیوں پر دنیا اور آخرت میں اپنے فضل و کرم سے پردہ ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں حاسدین کے حسد، شریر لوگوں کے شر اور نظر بد کے نقصان سے محفوظ فرما۔ ہمارے گھروں کے باہمی اعتماد کو کبھی نہ ٹوٹنے دے، اور تمام میاں بیوی، والدین اور اولاد کے درمیان سچی محبت اور احترام کا تعلق قائم فرما۔ ہماری معاشی تنگیوں کو دور فرما، ہمیں حلال اور برکت والا رزق عطا فرما، اور ہمیں مخلوق کا محتاج بنانے کے بجائے صرف اپنا محتاج رکھ۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرما، اور جو باتیں ہم نے سنیں اور کہیں انہیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین، بجزاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کے دل کو روشنی اور سکون ملا ہو تو آپ کے اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ خیر کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں ماشاء اللہ یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے ضرور تحریر کریں۔ جزاک اللہ خیراً، احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔